میرا نام رضوان ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میں ایف اے کے امتحان سے فارغ ہو چکا تھا اور گھر پر ہی رہتا تھا۔ میری امی کی سہیلی جو لاہور میں جاب کرتی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی کیونکہ ان کے شوہر کا کام وہاں پر نہیں چل رہا تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے ہمارے محلے میں کرائے کا مکان لے لیا اور ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ میری امی ان کے یہاں شفٹ ہونے سے بہت خوش تھی کیونکہ ہمارے ارد گرد ہمارا کوئی بھی رشتہ دار نہیں رہتا تھا۔ انٹی کا نام لینا تھا، وہ جلد ہمارے ساتھ گھل مل گئی۔ انٹی نے میری امی سے کہا کہ میرے شوہر کام کے سلسلے میں گھر سے دور ہوتے ہیں، اس لیے تم رضوان کو کچھ دیر کے لیے میرے گھر بھیج دیا کرو، بازار سے سامان وغیرہ لانا ہوتا ہے، اس سلسلے میں یہ میری مدد کر دیا کرے گا۔ میری امی نے مجھے کہہ دیا کہ اور میں خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ اب میں روز صبح شام انٹی کے گھر چلا جاتا۔ ایک دن میں صبح صبح انٹی کے گھر گیا تو انکل گھر پہ موجود نہ تھے اور انٹی بیڈ پر لیٹی سوئی ہوئی تھی۔ انٹی نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں نے جا کر وہ کپڑے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران میرا ہاتھ انٹی کے بازو پر لگا اور انٹی جاگ گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوا، لیکن انٹی نے کہا کوئی بات نہیں، تم میری سہیلی کے بیٹے ہو، تمہارا ہاتھ لگنا جائز ہے۔ میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہو گیا اور انٹی ہلکا سا مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ میرے لیے ناشتہ بنایا اور مجھے کچھ سامان کی فرصت دی۔ میں نے ناشتہ کیا اور بازار سے سامان لینے چلا گیا۔ اس واقعے کے تیسرے دن صبح میں دوبارہ انٹی کے گھر گیا۔ انٹی لیٹی ہوئی تھی، انہوں نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے دروازہ ہلکا سا نوک کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی رضوان تم آگے ہو، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ انٹی نے مجھ سے بات کرنا شروع کی اور پوچھا رضوان تمہاری کسی لڑکی سے دوستی ہے؟ میں نے کہا نہیں انٹی، میری کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہے، میرے صرف 2 لڑکے دوست ہیں اور میں ان سے ہی بات چیت کرتا ہوں اور ملتا ہوں۔ تو انٹی بولی اگر آج سے ہم دوست بن کے رہیں، تمہارے انکل تو مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، وہ تو ہر وقت بس کام کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، لہٰذا تم جب آتے ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ تم سے جی بھر کے باتیں کروں۔ ہم دونوں قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، اتنے قریب کہ ہمارے درمیان کوئی نہ آئے۔ یہ کہہ کر انٹی میری طرف بڑھی اور میں بھی ان کے قریب ہو گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد انٹی بولی آئی مجھے کافی عرصے بعد سکون مل رہا ہے۔ میں نے انٹی کی خواہش کا اندازہ لگایا، وہ مجھ سے بہت اچھی باتیں کرنا چاہتی تھی۔ انٹی 8-10 منٹ میرے ساتھ یوں ہی باتیں کرتی رہی۔ آج سارا دن انٹی نے مجھے گھر نہیں جانے دیا۔ اگلے دن انکل ناشتہ کر کے کام پر چلے گئے اور انٹی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مجھے کچھ دیر آرام کرنے کی عادت تھی، لہٰذا میں وہی انٹی کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد انٹی بھی کمرے میں آئی اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آدھا گھنٹہ ہم ایسے ہی بیٹھے رہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد انٹی میرے ساتھ پیار کا اظہار کرنے لگی کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ میں بھی کسی سے محبت کر سکتا ہوں، اور میں نے نیند میں سو گیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ مجھے ایسا احساس ہوا کہ وہ بھی سو رہی ہے اور میں نے ان کے گھر نہیں آنا تھا۔ انٹی جب ہوش میں آئی تو وہ مجھ پہ زیادتی کا الزام لگائیں گی تو میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ ہوا کہ وہ مجھ پر کیس کر دیں گی۔ میں پریشانی میں اٹھ کر گھر چلا گیا۔ جب اگلے دن واپس نہ آیا تو انٹی کا میسج آیا کہاں ہو تم، جلدی سے آ جاؤ، مجھے بازار سے کچھ سامان منگوانا ہے۔ میں ڈرتا انٹی کے گھر گیا تو انٹی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی کل تم جلدی کیوں چلے گئے تھے؟ انٹی کا اس طرح رویہ دکھا رہی تھی جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب تو روز اسی چکر میں انٹی کے گھر جانے لگی۔ نئی نئی جوانی تھی، جوش و جذبہ بھی زیادہ تھا۔ انٹی بھی میری کمزوری بھانپ چکی تھی۔ انکل کے گھر سے جاتے ہی انٹی اور میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ اسی طرح 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور میرا رزلٹ آ گیا۔ میں دوبارہ اپنی پڑھائی میں فوکس کرنے لگا۔ ماں باپ کو مجھ سے بہت زیادہ امیدیں تھیں اور میں بھی چاہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پورا اتروں۔ دوبارہ کالج جانے لگا تو میرا انٹی کے گھر آنا جانا کم ہو گیا، لیکن انٹی کا جنون کم ہی نہ ہوا۔ میں ہر 2-3 دن بعد انٹی کے گھر جاتا تو انٹی کا جنون پہلے سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی جبکہ مجھے بھوک نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح 1 سال گزر گیا اور میرے امتحان سر پہ آ گئے۔ میں امتحانات کی تیاری کرنے لگا، لیکن انٹی کے میسج مجھے روز آنے لگے۔ میں ان میسج سے تنگ آ گیا اور ایک ٹائم نکال کر انٹی کے گھر گیا اور ان سے بات کی اب میں آپ کے گھر نہیں آیا کروں گا۔
آپ کے اور میرے درمیان کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا. اب میں اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہا ہوں. میری زندگی اور میرا کیریئر میرے لیے سب سے ضروری ہے. آنٹی مجھے لڑنے لگی. میں حیران اور پریشان ہو گیا. میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ آنٹی مجھے حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے. میں نے آنٹی سے کہا آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ آنٹی کی ایک ہی بات تھی کہ میرے ساتھ شادی کرو ورنہ میں اپنی زندگی